ہم دونوں بہن بھائی دنیا کے ستائے ہوئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ہم کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑی۔ رشتہ داروں نے چند روز سہارا دیا، پھر آنکھیں پھیر لیں۔ ہمیں کئی رشتہ داروں نے گھریلو ملازمہ کی طرح رکھا، سارا دن ہم سے کام لیتے، اس پر بھی 2 وقت کی روٹی احسان جتا کر دیتے تھے۔ بھائی نے ایک روز فیصلہ کر لیا کہ اب کسی تایا چاچا ماموں کے پاس نہیں رہنا۔ اگر کسی کے گھر کام ہی کرنا ہے تو تایا چاچا کیوں، جو 2 وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں تو احسان سمجھ کر۔ ہم اگر کسی غیر کے پاس چاکری کریں گے، محنت کا صلہ تو ملے گا، یہی سوچ کر والد صاحب کے ایک واقف کار کے پاس بھائی راحت گئے تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے ایک دوست کے پاس ڈرائیور رکھوا دیا۔ یہ ایک متمول شخص تھا، اس کا کپڑے کا کاروبار تھا اور بھی کئی طرح کے کام دھندے وہ کرتا تھا۔ دولت بہت تھی مگر اس آدمی کا پل ویران تھا، بیوی مر چکی تھی، صرف ایک بیٹی تھی جو اس کے پاس رہتی تھی۔ راحت نے جب اس کی رہائش چاہی تو اس نے کہا، اگر ساتھ والدہ یا تمہاری بہن رہے تو رہائش مل سکتی ہے۔ میری ایک بہن ہے، وہ میرے ساتھ رہے گی۔ ٹھیک ہے، خان بولا، اس کو لے آؤ۔ میری بچی اکیلی اور اداس رہتی ہے، اس کا کام بھی کرے گی اور میری بیٹی کا دل بھی بہلا رہے گا۔ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی نوید تھی، ہمارا رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں ہم خان کے گھر آ گئے۔ اس نے اپنے گھر کے عقب میں سرونٹ کوارٹر عطا کر دیا، جس کا داخلی دروازہ پچھلی طرف تھا۔ پہلے روز میں نے خان کی بیٹی کو دیکھا تو وہ مجھے ایک مرجھایا ہوا گلاب لگی۔ اس کا نام زرتاشا اور عمر 16 برس تھی۔ زرتاشا بی بی مجھے بجھی بجھی نظر آتی تھی۔ میں نے اس کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہ دیکھی۔ صورت پیاری مگر آنکھیں بجھی بجھی تھیں، رنگت بھی زرد تھی، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ تمام وقت گھر کی 4 دیواری میں قید رہتی تھی اور گمسم دیواروں کو تکتی تھی۔ چونکہ اس کا والد نہایت سخت گیر آدمی تھا، اس لیے زرتاشا سمیت سبھی نوکر چاکر خان سے ڈرتے تھے۔ مجھے زرتاشا کا دکھ سمجھ نہ آتا تھا۔ بظاہر تو کوئی اس پر کسی قسم کی سختی نہ کرتا تھا، اس کو ہر سہولت کی شے میسر تھی۔ وہ گھر میں بیٹھی کڑھائی کرتی یا جائے نماز پر بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کس ظلم سے نجات پانا چاہتی تھی اور اپنے رب سے کون سی دعائیں مانگتی تھی جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی تھیں۔ وہ جب بھی باپ کو آتا دیکھتی اپنے آنسو پونچھ لیتی، جیسے اس سے اپنا غم چھپانا چاہتی ہو۔ مجھے کریز لگ گئی، سوچا زرتاشا کا دکھ ضرور معلوم کروں گی۔ وہ مجھ سے بھی کم بات کرتی تھی، البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے اپنا ہمدرد ضرور سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز میں نے موقع دیکھ کر کہہ دیا، زرتاشا بی بی، تم کو قسم ہے، سچ بتا دو تم کو کیا دکھ ہے؟ کیا اپنی مرحومہ ماں یاد آتی ہے؟ کہنے لگی، صرف ماں، مجھے تو اپنا والد بھی بہت یاد آتے ہیں۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں اس حال میں نہ ہوتی۔ خان تمہارے والد نہیں ہیں، یہ میرے چاچا ہیں اور میں اپنے والد کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہوں۔ یہ اس جائیداد کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو شادی شدہ اور عمر میں مجھ سے بڑا ہے۔ یہ اس کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتے ہیں، جبکہ میری منگنی ارباب خان سے ہو چکی ہے۔ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اماں کی وفات کے بعد خان چاچا نے میرے منگیتر کا گھر میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ ان کے ماں باپ سے بھی جھگڑا کر لیا ہے۔ مجھ کو یہی دکھ ہے۔ میں بلند خان یعنی اپنے چاچا کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اچھے کردار کا انسان نہیں ہے۔ جب یہاں آتا ہے مجھ کو ہر طرح سے تنگ کرتا ہے۔ میں اس کی شکایت بھی خان چاچا کو نہیں کر سکتی، ورنہ ارباب نے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ زرتاشا کی بدقسمتی تھی کہ اس کے گھر سوائے بلند خان کے کوئی دوسرا رشتہ دار بھی نہیں آتا تھا کہ جس سے وہ بلند خان یا اپنے چاچا خان کی شکایت کرتی۔ اسی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی۔ بلند خان اکثر رات گھر آتا اور صبح چلا جاتا، خواہ اس کا والد گھر پر موجود ہوتا یا نہ ہوتا۔ بھلا اس کو اس گھر میں آنے اور رہنے سے کون روک سکتا تھا؟ یہ اس کے والد کا ہی گھر تھا۔ پہلی بار جب میں نے بلند خان کو دیکھا ڈر گئی۔ وہ ایک لمبا چوڑا باروب آدمی تھا۔ اس کی عمر 35 سال ہوگی، جبکہ زرتاشا بمشکل 16 سال کی تھی۔ وہ زرتاشا کو اس طرح دیکھتا جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ بلند خان اچھے کردار کا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے والد سے اصرار کرتا تھا کہ جلد زرتاشا سے نکاح کراؤ، لیکن اس کا باپ اس کو تلقین کرتا کہ جب اس کی بھتیجی 18 برس کی ہو جائے گی، وہ اس کا شناختی کارڈ بن جائے گا، وہ تبھی اس کا نکاح کرا دے گا۔ ابھی جائیداد کے معاملے میں کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ مجھے یوں لگتا
جیسے بلند خان زرتاشہ لینے میں شادی سے قبل ہی قربت کا خواہاں ہے، مگر اس حقیقت کا اس لڑکی نے میرے سامنے تو اعتراف نہیں کیا، مگر اس کے خوف زدہ رہنے کی وجہ سے مجھ کو شک پڑتا کہ وہ بہت ہی غم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ اس کے تایا زاد نے کئی طرح کے اخلاقی صدمات بھی اس لڑکی کو پہنچائے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے کچھ شکوک کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ زرتاشہ سے پوچھو ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ بولی، میں ایک بار اپنے منگیتر سے ملنا چاہتی ہوں، کیا تم کسی طرح میری مدد کر سکتی ہو؟ میں 6 بچوں کے بد کردار باپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا منگیتر بھی با اثر ہے، اگر اس کو میرے حالات کا علم ہو جائے تو وہ کسی طرح مجھے ان لالچی رشتہ داروں کے چنگل سے نکال کر لے جائے گا۔ میں نے راحت کو بتایا۔ اس نے کہا، ہم اس لڑکی کی مدد کریں گے بشرط یہ کہ ہمارا معاملہ درمیان میں نہ آئے، ورنہ خان ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اب زرتاشہ ہم کو پوری طرح اپنا ہمدرد اور دوست سمجھنے لگی تھی۔ میری غم گساری سے اس میں جینے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ ایک روز خان کسی کام سے سرحد پار چلا گیا تو زرتاشہ نے کہا کہ میں تم کو ارباب کا پتہ دیتی ہوں، راحت سے کہو کہ اس کو بلا لائے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایسا موقع پھر نہ آئے گا کیونکہ اس بار بلند خان بھی خان چاچا کے ساتھ گیا ہے۔ اس نے پتہ دیا تو راحت نے جا کر ارباب خان کو معاملہ بتا دیا، وہ اسی وقت اس کے ساتھ آ گیا۔ زرتاشہ اس سے مل کر بہت روئی، اپنے چاچا اور چاچا زاد کی نیت اور ارادوں سے اس کو آگاہ کیا۔ اس کے بیچ اور کیا باتیں ہوئیں نہیں معلوم، مگر اب زرتاشہ بہت خوش تھی، جیسے امید کی کوئی کرن اس کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ پہلے تو میں مرنا چاہتی تھی مگر اب میں جینا چاہتی ہوں۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس کو اس کے منگیتر کا ساتھ مل گیا تو اب وہ ضرور اپنی خوشی اور آزادی کا منہ دیکھے گی۔ اب زرتاشہ اور ارباب بہت محتاط ہو کر ملنے لگے، لیکن محبت بعض دفعہ گرد و پیش سے بے نیاز ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بار ان کی ملاقات گھر کے کسی نوکر کے علم میں آ گئی۔ اس نے ارباب کو زرتاشہ سے باتیں کرتے دیکھ لیا اور خان کو بتا دیا۔ دوسرے روز اس سنگ دل شخص نے بھی ارباب کو کسی طرح اٹھوا لیا اور پھر گاڑی میں اس کے ساتھ زرتاشہ کو بھی بٹھا کر ایک پہاڑی پر لے گیا۔ چونکہ میرا بھائی ڈرائیور تھا وہ بھی ساتھ گیا تھا۔ راحت نے جو نظارہ دیکھا وہ عمر بھر نہ بھلا سکے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ خان نے اپنی بھتیجی کے منگیتر ارباب کو مجبور کیا کہ اس کی یہ سزا ہے کہ وہ زرتاشہ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے، ورنہ وہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ شاید کہ انسان کو اپنی جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جب خان نے پستول ارباب خان کی کنپٹی پر رکھ دیا تو اس نے زرتاشہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی گولی مار دی۔ واقعی انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنی جان دے سکتا تھا مگر اس کو اپنی جان زرتاشہ کی جان سے زیادہ پیاری لگی۔ یہ روداد سنا کر اس روز میرا بھائی راحت بہت رویا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے آج بھی اس کا وہ بے بس چہرہ یاد ہے۔ وہ کسی ننھی منی چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی، زندہ رہنے کی خواہش کوندے کی لپک بن کر اس کی آنکھوں میں التجا کر رہی تھی کہ مجھے مت مارو، مجھے جینے دو، کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، انسان پھر بھی جینا چاہتا ہے، زندگی بڑی پیاری شے ہے۔ زرتاشہ تو مشکلات سے نجات پا گئی اور اس کے اپنے منگیتر کی ہاتھوں ہلاکت کی وجہ شاید خان کے دل کو وقتی تسلی مل گئی ہو، مگر بعد میں ہم نے اس شخص کو مضطرب اور پریشان ہی دیکھا۔ یقیناً انہوں نے بھتیجی کی وراثت بھی لے لی ہوگی، مگر دل کا سکون نہ تو خان کو ملا اور نہ ہی ارباب کو، جس کو خان نے عمر بھر زرتاشہ کو ہلاک کرنے کے تعصب میں جلنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھی ہم نے خان کے پاس 8 برس گزارے۔ چونکہ وہ میرے بھائی راحت کو پسند کرتا تھا اس لیے اس کو ملازمت سے برخاست نہیں کیا۔ وہ میرے بھائی کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ جب میری شادی کا مرحلہ آیا تو مجھے کافی جہیز دے کر ایک بیٹی کی طرح رخصت کیا۔ اس نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں لیا تھا، پھر بھی ہم نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا اور نہ کبھی زرتاشہ اور ارباب کے بارے میں لب کھولے، یہاں تک کہ خان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد راحت نے ملازمت چھوڑ دی، کیونکہ جو بات خان میں تھی بلند خان میں نہیں تھی، لہٰذا ہم نے اس سے کنارہ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس دنیا میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، خاص طور پر سیاہ سنگلاخ پہاڑوں کے سینے میں ایسے راز دفن ہیں جو کبھی کسی پر عیاں نہیں ہو سکتے۔